ان کی اصلاح، اس عنوان پر دروس کی سعادتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں۔ آج جس گناہ کا انتخاب ہوا ہے گفتگو کے لیے، وہ عنوان ہے رحمت الہی سے مایوسی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ دل کے گناہوں میں سے ایک نہایت ہی قبیح گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایسا عمل ہے جو اہل ایمان کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ اہل ایمان کے اشایہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، خوشیاں اور غم ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر انسانی نفسیات یوں ہے کہ جس وقت انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف کا سامنا کرتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے کوئی نعمت عطا فرمائے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر اس نعمت کو اس سے چھین لے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ بڑا ناشکرا، تو وہ بڑا نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب انہی کی شامت اعمال سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اب وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نفسیات ہے۔ لیکن حالات کیسے ہی دوبھر کیوں نہ ہو، کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو، تکلیفوں کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، مشکلات کی آندھیاں کتنی ہی تند و تیز کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید کا چراغ روشن رہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کا دامن بندے کے ہاتھ سے چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، بندے کے دل سے امید کا دامن چھوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ امید کو چھوڑ کر نا امیدی اختیار کرنا، یہ روش اہل ایمان کی نہیں ہے، یہ روش ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ کی رحمت پر یقین ہی نہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہی نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہے انہیں اللہ کی رحمت پر یقین رہتا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے ان کی امید بھی ہر وقت بیدار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ان لوگوں کا ہے کام جنہیں اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تقریباً 80 مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ بلکہ نہایت لطف کی بات یہ ہے کہ جس وقت بھی جب بندہ کلام الہی کی تلاوت کے لیے کلام پاک کو کھولتا ہے تو پہلی ہی آیت ہمیں دکھائی دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ یہ پہلی آیت ہے، کلام پاک کی تلاوت کے بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا تعارف بندے کو کرایا ہے، وہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت غضب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہاری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی ہے۔ سب سے پہلا تعارف، مقصد یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی کلام پاک کو کھولے تو کلام پاک کا آغاز کرتے ہی اس کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے جو امید ہے وہ بیدار ہو جائے۔ تو پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت جو کلام پاک پڑھتے وقت ہمارے سامنے سب سے اول آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ دیکھیے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ تو اس کا اسم ذات ہے، اب اس کے بعد صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت آ رہی ہے الرحمن۔ الرحمن سب سے اول صفت ہے، سب سے پہلی صفت جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحم و کرم میں اس حد کو پہنچا ہوا جس کے آگے کا تصور بھی نہ ہو سکتا۔ رحمان کا مطلب ہے حد درجہ بے حد رحم فرمانے والا۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے رحمان، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہو سکتی ہے۔ مخلوق کے لیے لفظ رحیم تو استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے لفظ کریم تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جو لفظ رحمان ہے یہ اللہ رب العزت ہی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ رحم اس حد تک رحم فرمانے والا کہ جس کے آگے رحمت کا تصور ہی نہ ہو سکے، اس حد تک رحم فرمانے والا۔ تو کلام پاک اپنی ابتدائی میں اپنے پڑھنے والے کو یہ ذہن دیتا ہے کہ جس رب کی طرف تو آ رہا ہے، جس رب کا کلام تو ابھی پڑھ رہا ہے، وہ اپنی صفت رحمت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس کی رحمت پوری تمام مخلوق پر حاوی ہے۔ اچھا، الرحمن کا مطلب بھی ہوتا ہے رحم فرمانے والا، اور الرحیم کا بھی مطلب یہی ہے رحم فرمانے والا۔ جب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو پھر دونوں کو کیوں ذکر فرمایا؟ رحمان یہ بھی رحمت سے بنا ہے، الرحیم یہ بھی رحمت ہی سے بنا ہے۔ رحمان کا مطلب بھی رحمت والا، رحیم کا مطلب بھی رحمت والا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے الرحمن کا ذکر فرمایا پھر الرحیم کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے لیے اس کے متعلق علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رحمان وہ کہ جس کی رحمت ہر چیز کو حاوی ہو، جس کی رحمت ہر وقت بندوں پر سایہ گناہ ہو، اور مخلوق اچھی ہو بری ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، مومن ہو کافر ہو، فاسق ہو یا نیک ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق اس کی رحمت سے حصہ حاصل کر رہی ہو، وہ ہے رحمان۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو تمام مخلوقات پر عام ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوشیاں ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، زندگی کی جو رحمت ہے وہ ہر کسی کو حاصل ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں وہ ہر کسی کو حاصل ہوتی ہیں، اولاد کی شکل میں جو ہے نعمت وہ ہر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو تمام مخلوقات کو حاصل ہو رہی ہے، جن کا تعلق بندے کے مانگنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی تمام مخلوقات کو اس سے فیض یاب فرما رہا ہے۔ تو جو ایسی رحمتیں فرمائے وہ ہے الرحمن، یعنی جس کی رحمت تمام مخلوق کو شامل ہو۔ اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جو مخصوص حالتوں میں اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہو۔ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو، اللہ رب العزت کے حضور عرض کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مشکل کو دور فرما دے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے ہے۔ تو کلام پاک کی پہلی ہی آیت اپنے پڑھنے والے کو یہ ذہن دے رہی ہے کہ جس رب کے حضور تو آ رہا ہے وہ رب سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ صفت بڑی محبوب بھی ہے۔ جس وقت بندہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین کہہ کر یاد کرتا ہے، یا ارحم الراحمین، یعنی اے تمام رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ جس وقت بندہ یہ عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو مقبول فرماتا ہے۔ اسی لیے دعاؤں کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر بندے کو کرنا چاہیے، یا ارحم الراحمین، اے تمام رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ تو یہ کلام پاک اپنے ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تقریباً 80 مقامات پر اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا، اور کلام پاک کے مطالعے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، پریشانیوں کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، تکلیفوں کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، ہر حال میں صبح کی امید بندے کو رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہر حال میں برقرار رکھنا چاہیے۔ کلام پاک میں اس کے مختلف مظاہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے فرزند ہے، لیکن نیرنگی یہ تقدیر کہ آپ ہی کے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے، وہ قافلہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر مصر میں آتا ہے، مصر میں آپ کو بیچا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہی یوسف کہ جنہیں آج سر بازار بیچا جا رہا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے حاکم ہو جاتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے اپنا غلام بنایا تھا، اور اب وقت وہ آ رہا ہے کہ پورا مصر آپ کی الفت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی مصیبتیں اٹھانی پڑی، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے حاکم ہو گئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب فرزند حضرت یوسف کی جدائی میں دن رات آپ رو رہے ہیں، روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی ہے، آپ کے یہ ہجر کا جو غم ہے ہر دم بڑھتا ہی جا رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت یعقوب کے علاقے میں قحط پڑا تو حضرت یوسف کے وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، انہیں اطلاع ملتی ہے کہ یہاں سے دور مصر میں جو حاکم ہے ان کے پاس بہت غلہ موجود ہے، اناج موجود ہے، اور اس قحط سے بچنے کے لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے پاس حاضر ہو کر اپنی روزی روٹی کا کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو وہ بادشاہ مصر کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے اپنے ملک اپنے علاقے کنعان سے سفر کرتے ہوئے وہ مصر آ رہے ہیں، لیکن انہیں اطلاع نہیں ہے کہ وہ بادشاہ مصر جس کے حضور یہ حاضر ہو رہے ہیں یہ وہی بادشاہ ہے، یہ وہی یوسف ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کے پاس آئے تو ابتداءً حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار فرمائی اور ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور تمہارے جو ایک بھائی بچے ہوئے انہیں بھی لے کر آؤ۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ملک کے علاقے کنعان میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بچوں کو، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کی جستجو کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ مکمل جو واقعہ یوں ہے کہ پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے جو ایک بھائی وہاں بچے ہوئے تھے انہیں بھی لے کر وہ آ جاتے ہیں، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام پھر انہیں اناج عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جب اپنے والد کے پاس آتے ہیں تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کو اور ان کے بھائی کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈتے وقت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے لیکن کفار، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے فراق کو جدائی کو ایک عرصہ ہو چکا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، اللہ کی رحمت سے جو امید ہے وہ دیکھیے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی جو امید کا چراغ تھا وہ اب بھی جلتا ہی رہا تھا، اب بھی وہ جل ہی رہا تھا، اس کی لو اب بھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بندے کا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد سے، جسے خود اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں نقل فرمایا، ہمیں یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی مرحلے پر نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد میں ایک بات اور پوشیدہ ہے۔ آپ نے اپنے بچوں سے جو بات فرمائی، یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ یعنی اسباب کو حاصل کرنا، اپنی حد بھر محنت کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی حد تک محنت کرے، لیکن امید جو رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکھے۔ بیکار ہو جانا، محنتوں کو چھوڑ دینا اور اب امید رکھنا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید یہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے حد تک اسباب اختیار کرے، محنت کا بھرپور مظاہرہ کرے، اور محنت کرتے وقت جو یقین رکھے، جو امید رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکھے۔ اسی لیے حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ جاؤ ڈھونڈو، ڈھونڈنے کا کام تم کرو، اور امید جو رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ہر حال میں امید رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو ایک فرزند کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک علم والے فرزند کی۔ فرشتوں نے عرض کیا، جس وقت فرشتوں نے یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی منزل کو آپ پہنچ چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کہ کیا تم مجھے بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد بچے کی بشارت سنا رہے ہو، فرزند کی بشارت سنا رہے ہو؟ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ ذکر فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے جس وقت یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا، انا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ میں بانجھ عورت ہوں اور میرے جو شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے، ان ھذا لشیء عجیب، اس حالت میں فرزند کا حاصل ہونا یہ تو نہایت ہی عجیب چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، کیا تم ہمیں بڑھاپے کی منزل کو پہنچنے کے بعد فرزند کی بشارت سنا رہے ہو؟ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے عرض کی، بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، لا تکن من القانطین، آپ نا امید لوگوں میں سے مت ہوئیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوگا مگر گمراہ لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی شان کا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا علم نہ ہو۔ ہم تو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر صفت پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ جو اسباب کا ایک سلسلہ ہے، جو ایک نظام ہے، اس کے حساب سے ہمیں یہ بات تھوڑی بعید محسوس ہوئی کہ اس حالت میں آ کر ہمیں فرزند حاصل ہو، ورنہ اللہ کے رحمت سے تو امید ہمیں ہر حال میں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں ایک علم والا فرزند عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے کے باوجود آپ نے یہ فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں مگر گمراہ لوگ۔ اس ارشاد سے ہمیں یہ بات حاصل ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ بندے کو گمراہی یا کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ حالات کتنے ہی ناسازگار اور سخت کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ اب کچھ معاملات تو ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہماری محنت کو کچھ انٹرفیئر رہتا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے آتے ہیں کہ جہاں
بندے کا کوئی عمل دخل رہتا ہی نہیں ہے۔ کئی معاملات ایسے آتے ہیں، جیسے یہی جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بڑھاپے میں آ کر فرزند حاصل ہونا، یہ ایسی سچویشن ہے کہ جہاں عام طور پر اسباب کارگر نہیں رہتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب تک بات اس کے اختیار میں ہے، اسباب اس کے سامنے ہے، تو وہ اسباب اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین بھی رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب حالات ایسے آ جائے کہ بات ہمارے سامنے کوئی ظاہری اسباب نہ ہو، بات ہماری طاقت و قوت سے باہر ہو، تو ایسے وقت میں بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ یوں عرض کرو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی، یعنی جو اندھیرے کا سینہ چاک فرما کر صبح کو طلوع فرماتا ہے، صبح کو ظاہر فرماتا ہے۔ اب وہ اندھیرا کوئی بھی ہو، اب وہ اجالا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر دن، ہر 24 گھنٹے میں اپنی رحمت کا اور اپنی قدرت کا یہ نظارہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو دکھاتا ہے کہ جب ہر طرف رات ہی رات رہتی ہے، رات کا سیاہ اندھیرا رہتا ہے، اجالے کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ اندھیرے کا سینہ چاک فرما کر اجالے کا ظہور فرماتا ہے، بندوں کے لیے روشنی کا انتظام فرماتا ہے۔ دن کے وقت میں آپ دیکھ لیجئے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، سورج کی حرارت ہے، دھوپ ہے۔ اب ایسے میں کسے امید ہے کہ اس ہما ہمی کے وقت میں، بھاگم بھاگ کے وقت میں، دوڑ دھوپ کے وقت میں ایسا وقت میسر آئے کہ ہر طرف سکون ہی سکون ہو؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جو دن کے بعد رات کو بندوں کے سکون کے لیے لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ، کہ یہ اس کی رحمت ہی ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات کا بھی انتظام فرمایا ہے اور دن کا بھی انتظام فرمایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو صبح کے بعد دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، یہ ہر وقت بندے کے لیے امید جگاتے ہیں کہ جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا ظہور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اسی طرح تکلیفوں کا اندھیرا کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر رات کو سحر آشنا فرما سکتا ہے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ زمین سوکھی ہوئی ہے، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کچھ بوندیں آتی ہیں اور ہر طرف ہمیں ہریالی دکھائی دیتی ہے، سرسبزی دکھائی دیتی ہے، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ یہ بارش کا آ کر سوکھی ہوئی زمین کو ہرا بھرا کر دینا، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں خزاں کتنی ہی کیوں نہ آ چکی ہو، خشکی کتنی ہی کیوں نہ آ چکی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہر خشکی کو ہریالی میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو مظاہر ہے جو ہر وقت ہمارے آس پاس دکھائی دیتے ہیں، یہ ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کو پیدا کرتے ہیں۔ بندے کو ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو وہ رہتے ہیں کہ جو حالات کی تکلیفوں کو اور مشکلات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی مثالیں کلام پاک میں ہیں۔ تو تکلیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ لمحات ایسے آتے ہیں، کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اپنی خطاؤں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اپنی بخشش سے نا امید ہو جاتا ہے۔ آریاؤں کا جو مذہب ہے،
ان کے نزدیک کسی بھی گناہ کی معافی ممکن ہی نہیں ہے. جو خطا ایک مرتبہ ہو گئی وہ ہو گئی. آریاؤں کا جو ہے مذہب، ان کے نزدیک بندے کو ہر گناہ کی سزا ملنی ہی ہے. ان کے ہاں معافی کا، بخشش کا، مغفرت کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفت رحیمی کا اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا، اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ ذہن ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی فہرست کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، خطائیں کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو، کسی بھی موڑ پر اپنی بخشش سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ حدیث نہایت امید افزا حدیث ہے. اتنی امید افزا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین تازہ ہو جاتا ہے. آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث بخاری شریف اور دیگر حدیث کی جو کتاب ہے ان میں بھی موجود ہے. مسلم شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ مئۃ رحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کے 100 حصے ہیں. ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کے 100 حصے ہیں. انزل منہا رحمتا واحدہ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے ایک رحمت کا حصہ دنیا میں اتارا ہے. بین الجن والانس والبہائم والحوام، جنات، انسان، چوپایوں اور حشرات الارض کے بیچ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق میں اتارا ہے. تو اب اس ایک حصے کا اثر یہ ہے، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. اب اس ایک رحمت کے حصے کا اثر یہ ہے کہ پوری مخلوق ایک دوسرے سے جو ہمدردی کا مظاہرہ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ شفقت کرتی ہے، جو ایک دوسرے کی امداد وہ کرتی ہے، یہاں تک کہ چوپایاں جو کہ دوسروں کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے، ایسا درندہ بھی جب اپنے بچے سے کے پاس آتا ہے تو وہ الفت کا مظاہرہ کرتا ہے، محبت کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے 100 حصے میں سے جو ایک حصہ ہے اس کا اثر یہ ہے کہ پوری مخلوق میں ایک دوسرے سے جو ہمدردی ہے، یہ اسی کا اثر دکھائی دیتا ہے. ماں کا اپنے بچے کی خاطر تکلیفیں اٹھانا، راتوں کو جاگنا، اپنا خون جگر اسے پلانا، باپ کا بچوں کی خاطر دن بھر کی تکلیفیں اٹھانا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے ایثار کا مظاہرہ کرنا، قربانی کرنا، غرض کے مخلوق، یہاں تک کہ اگر ایک مرغی کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے. تو مخلوق کو جو ایک دوسرے سے محبت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، رحمت کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو یہ سب کچھ اثر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے میں سے اس ایک حصے کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اتارا ہے. اب اس کا اثر ہے کہ پورے اہل دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی محبت کرتے ہیں، رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. یہ جتنی بھی فلاحی تنظیمیں آپ دیکھیں گے، رفاہی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں، غریبوں کے لیے جتنے بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ سب اس ایک حصے کا اثر ہے. اب باقی جو حصے ہیں 99 ان کا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخر اللہ منہا 99 رحمہ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے باقی 99 حصے قیامت کے لیے محفوظ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان 99 حصے سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. اب اس حدیث کے سننے کے بعد امید اللہ کے رحمت سے کیسی جاگ جاتی ہے. اور سچ کہیں تو اگر اللہ کی یہ رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ وفور نہ ہو، تو ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اگر عدل فرمائے تو ہمارا ٹھکانہ، ہمارا تو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو رحمت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے مؤخر رکھے ہیں، قیامت کے لیے محفوظ رکھے ہیں، ان حصوں سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے خطاؤں کی فہرست کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ان رحمتوں سے حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے.
تو بروز محشر جس کی بھی مغفرت ہوگی، جس پر بھی رحمت ہوگا، جس پر بھی کوئی انعام حاصل ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے ان حصوں کا اثر ہوگا، ان حصوں کا فیضان ہوگا۔ تو جب ایک حصے کا عالم یہ ہے کہ پوری مخلوق میں جو محبت ہے اسی کا اثر ہے، تو جو 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے حبیب آپ فرمائیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو بہت سے صحابہ کرام ارجا آیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کلام پاک کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر امید جو جاگتی ہے اس کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ اور سچ آپ پوچھیں اگر تو اس آیت کو بندہ جیسے جیسا پڑھتا ہے، تو آیت پڑھتے ہوئے جیسے جیسے آگے بندہ بڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رحمت کا جو سمندر ہے اس کی طغیانی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے طوفان میں ہر دم اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرمائیے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گناہ گاروں کا ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا، اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو۔ خطاب ہو رہا ہے اہل عصیاں سے، خطاب ہو رہا ہے خطا کاروں سے، لیکن پھر بھی انہیں فرمایا جا رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو میرا فرما دیا، ساری امید تو ابھی ختم ہو گئی، نا امیدوں نے تو یہی سب دم توڑ دیا ہے۔ یہ اپنائیت خطا کاروں کے اوپر بھی یہ اپنائیت اللہ تعالیٰ کے، یہ اپنائیت دیکھ کر ہی ساری نا امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر دل میں ہر طرف امید ہی کا اجالا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو فرمایا اے میرے بندو، یعنی اگر سے خطاؤں کا ارتکاب تم نے کیا ہے، نافرمانیاں ہماری کی ہے، لیکن بندے تو ہمارے ہی ہیں۔ جب اللہ کے حضور آ گئے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ بس مائل ہو رہا ہے، تو یہ آواز آ رہی ہے اے میرے بندے، یعنی تو ہمارا ہی ہے، تو ہمارا ہی ہے، یہ اپنائیت کے قربان جائیے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بات اب بھی ختم ہو جانا چاہیے تھی، اب بھی اللہ کی رحمت اب بھی نہیں تھمتی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اب بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ تکلیفیں ہو، دنیاوی مصیبتیں ہو، دنیاوی مصائب ہو، یا ہمارے گناہ ہو، کسی بھی موڑ پر بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبتوں کا اندھیرا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آسائشوں کی صبح کو نمودار فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بندے کو یقین رکھنا چاہیے، اور معاملہ جب تک اسباب کی حدود میں ہے تو اس حد تک بندے کو اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، محنت و مشقت بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں اسباب کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بندے کی محنت کا کوئی اثر نہ ہو، تو ایسے عالم میں بھی اللہ کی رحمت اور قدرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے، اپنی شان رحمانیت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ امن و سکون عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی کے فیضان سے آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔